اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم افتہلکنا بما فعل المبطلون، یا تم کہو کہ اس سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد کی ایک نسل تھے، تو کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو باطل پرستوں نے کیا۔ آج سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 173 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم 172 تک پہنچے تھے، جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کو جب پیدا کیا تو ان سے اقرار کیا، ان سے جو اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، تو سب نے اقرار کیا اور سب نے گواہی دی اور اللہ تعالیٰ نے گواہی دی۔ تو اس کے بعد پھر آیت نمبر 173 ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا تم کہو کہ اس سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد کی نسل تھے۔ تو ابھی بھی یہ جو پچھلی آیت میں جو وعدہ جو اقرار ہم نے کیا تھا، یہ بھی اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اور اس میں ایک دوسری حقیقت بھی بیان کی گئی ہے۔ ایک پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ہر انسان کے جو دل کے اندر یا ہر انسان کے جو لاشعور کے اندر یہ چیز بٹھا دی گئی ہے کہ ہر انسان اگر تھوڑی سی کوشش کرے اور تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان کو آسانی سے ہو جائے گی، کیونکہ ہر جگہ ہر طرف جدھر بھی انسان کی نظر اٹھے گی اس کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ تو قرآن مجید میں جگہ جہاں بہت سے جو مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو مثال دی گئی کہ انہوں نے جب زمین و آسمان پہ غور و فکر کیا، ستاروں کی طرف غور و فکر کیا، چاند کی طرف غور کیا، سورج کی طرف غور کیا، تو اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تمہیں مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دیں۔ تو یہ تو خدا نہیں ہو سکتے، خدا تو وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا۔ تو انہوں نے غور و فکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو راستہ دکھایا اور ان کو نبوت سے سرفراز کیا، اور جو ان کی نسل سے پھر جو نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ ان کی نسل تک ہی رہا، اور ان کی نسل سے باہر پھر نبی نہیں آئے، ان کی نسل سے ہی سارے نبی آئے ہیں اینڈ تک۔ جو آخری نبی ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کوئی بھی انسان جب یہ اس طرح اشارہ ہے کہ ہر انسان اگر غور و فکر کرے اور کوشش کرے صحیح راستے کی تلاش میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور راستہ دکھا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس طرح اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو کہ مشرک تھے، تو یہ اللہ کے آگے یہ معذرت پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں کیسے ہلاک کرے گا جب کہ یہ جو شرک ہے یہ تو ہمارے باپ داد نے شروع کیا تھا، ہم تو بے قصور تھے، ہم تو ان کو فالو کر رہے ہیں۔ یہ دوسری حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو آپ کے آباء و اجداد نے جو غلط کام کیے ہیں، تو اگر آپ نے وہ کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کو اس سے یعنی کہ جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتے کہ یہ ہم نے شروع نہیں کیا، یہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا ہے۔ تو یہ ہر انسان کو اس کے کیے کی سزا ملے گی۔ تو یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی جو بھی عمل ہمارے آباء و اجداد نے کیا ہے ہم اس کے قصوروار نہیں ہیں، بلکہ جو انسان بھی کوئی شرک کرے گا یا کوئی بھی گناہ کا کام کرے گا تو اس کی سزا اس کو ہی ملے گی، نہ کہ اس کو دوسروں کو ملے گی اس کی سزا۔ اب یہ سورۃ الاعراف کا جو پہلا حصہ ہے، جو آخری حصہ ہے، اس کو آپ اگر ملا کے پڑھیں تو پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے جو جہنم میں جب لوگوں کو گروہ در گروہ لوگوں کو داخل کیا جائے گا، تو جو لوگ پہلے داخل ہوں گے یا بعد میں ہوں گے وہ آپس میں ان کی مکالمے ہوں گے، جو ہم نے پڑھے پہلے جو اس کے پہلے حصے میں، کہ جو بعد والے ہیں وہ پہلے والے کو کہیں گے، جو یعنی کہ جو بعد میں داخل ہوں گے وہ پہلے والوں سے کہیں گے اے اللہ تو ان کو دگنا عذاب دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا دونوں کے لیے دگنا عذاب ہے، لیکن تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے، دونوں کے لیے دگنا عذاب ہے، یعنی کہ جو گناہ کرتا ہے دونوں کو ان کی گناہوں کی سزا ملتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے نے کچھ گناہ کیا ہو اس کی جو سزا ہے وہ کسی اور کو دی جائے، ایسا نہیں ہے، ہر انسان نے جو کیا ہوتا ہے اس کو اس کی سزا ملتی ہے۔ تو یہ جو اس آیت کے اندر بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کسی دوسرے انسان کی غلطی
کا جو غلطی کی جو سزا ہے وہ دوسرے کو نہیں دی جاتی۔ تو اگر ہمارے باوجداد غلط تھے تو اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو یہ ہمیں ہی ان کی سزا دی جائے گی۔ اگر ہم کوشش کریں اور جو ان کو یعنی کہ جو بھی ہمارے باؤ اجداد نے جو غلطیاں کی ہیں ہمیں چاہیے کہ ان سے بچیں، اور جو ہدایت کی طرف جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اس کی طرف ہم خود کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اس کے جو حق کے راستے کی طرف بلائیں۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ جو سبق ملا ہے وہ یہ ہے کہ جو معذرت ہے، جو معذرت کرتے ہیں، جو کمپلین کرتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو بھی فیصلہ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ پیور جو انسان کے اعمال کی بیس پہ ہی کیا جائے گا، نہ کہ وہ آپ نے کس کو دیکھ کے فالو کیا۔ وہ تو ان کو سزا ملے گی جنہوں نے یہ گناہ اسٹارٹ کیا، لیکن آپ کو بھی جو گناہ کی سزا ہے وہ آپ کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ملے گی، جو آپ نے خود ڈیسائیڈ کیا، جو آپ نے خود چوز کیا۔ تو یہ جو کمپلین ہے، یہ جو معذرت ہے، یہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ اس طرح اشارہ یہ آیت اس طرح اشارہ کرتی ہے۔ اور اسی طرح جو بھی نیک عمل ہے وہ بھی جو انسان نیک عمل کرے گا اس کو جزا ملے گی، اور جس نے یہ عمل شروع کیا ہوگا اس کو بھی اس کا اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ جو کر رہا ہے۔ تو جو نیک اعمال ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، اور جو برے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نابود کرتا ہے، اور ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم میں ہے، اور سب کو اس میں جلنا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ ہر عمل کی جو سزا ہے اور جزا ہے وہ مل کے رہے گی، اور پوری جزا و سزا ملے گی۔ اگر کسی وجہ سے اس دنیا میں اس کی جزا و سزا کمپلیٹ نہ ہو سکی تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کا دن رکھا ہوا ہے، جو قیامت کا دن رکھا ہے، وہاں پہ وہ سارے جزا و سزا کو مکمل کر دیا جائے گا جہنم اور جنت کی شکل میں۔ تو یہ آیت بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور ہم سب کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہم سب اپنی زندگی کو سنواریں، اور اپنے حال کو، جو اپنی موجودہ زندگی ہے، ہر لمحے کو اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں، اور جو اپنی غلطیاں ہیں وہ کسی دوسروں کے اوپر تھوپنے کی بجائے ہم اپنے آپ کو امپروو کریں اور اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور دعا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔